حسین ابن علی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کی تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک مرتبہ پھر میری اور آپ کی سعادت کہ اس خطہ حفاظ کرام میں جہاں شہنشاہ ولایت کا فیضان چھما چھم برس رہا ہے، سلسلہ نقش بند کا ایک نیر تاباں کہ جس سے ولایت کی وہ بہاریں کہ جو پوری دنیا میں اپنی خوشبو لٹا رہی ہیں، جو صرف درگاہ نہیں ہے بلکہ خانقاہ ہے، درسگاہ ہے۔ درگاہ کا تصور اور ہوتا ہے، خانقاہ کا تصور اور ہوتا ہے۔ یہ حقیقی خانقاہ جہاں زبان پر قرآن پڑھنے کی رغبت دلائی جاتی ہے اور دلوں میں صاحب قرآن کی محبت ڈالی جاتی ہے، یہ وہ درگاہ ہے۔ میں تو سال بار نیاز حاصل کرنے آتا ہوں، آپ مجھ سے بہت زیادہ، بہت بہتر اس درگاہ کے فیضان، اس ہستی کے اکرام، اس ذات کے الطاف و انعام سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں جو دور و نزدیک سے الحمدللہ اس عرس کے موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ زیب سجادہ انتہائی شفیق، انتہائی منکسر المزاج، اور انہیں دیکھ کر اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے، آپ کی سبحان اللہ اس کی توثیق کر دے گی، انہیں دیکھ کر اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہی ڈالی جھکی ہوتی ہے جس ڈالی پر پھل لگا ہوتا ہے۔ ڈالی وہی جھکی ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے کہیں پڑھا بھی تھا اور ایک بزرگ سے سنا بھی کہ جسے مل کر آپ کو اپنے بڑے ہونے کا احساس ہو۔ جب بھی قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی، دبئی میں بھی، شارجہ میں بھی، یہاں پاکستان میں بھی، انہوں نے اتنی شفقت فرمائی کہ مجھ نالائق کو بھی اپنے بڑے ہونے کا احساس ہوا کہ شاید میں بھی کچھ ہوں۔ یہ بڑے پن کی بات ہے، اور یہ صرف بزرگوں کی تربیت سے ملتا ہے۔ یہ مزاج ہے جو منتقل ہوتا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، تربیت ہے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تربیت ہے جو بٹھا کر کی جاتی ہے، دکھا کر کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں مشکور و ممنون ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس عظیم الشان مبارک اور مقدس محفل نعت میں عرس مبارک کی تقریب میں مجھے بھی حاضری کا موقع دیا۔ قیصر بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جو دبئی سے اکثر قبلہ پیر صاحب کے حکم پر، ان کی حکم کی تعمیل کے طور پر مجھ سے اس محفل کے لیے رابطے میں رہے اور میری یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کچھ طبیعت ناساز ہے، میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا۔ جس دن طبیعت خراب ہو اس دن سبحان اللہ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم گانے بجانے والے نہیں ہیں۔ جب گلا ساتھ چھوڑ جائے تو لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یقین مانیے، آپ بڑے بڑے گانے والوں کو دیکھ لیں، موسیقی والوں کو دیکھ لیں، جب گانے کے قابل آواز نہ رہی چاہنے والوں نے چھوڑ دیا۔ ہوا کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ یہ سرکار کی غلامی ہے، نہ خود سے پکڑی جا سکتی ہے نہ خود سے چھوڑی جا سکتی ہے، بس پکڑتا بھی وہی ہے جسے گنبد خضرا سے آقا کا مجدہ مل جاتا ہے۔
وہاں سے جہاں سے غلامی کا پروانہ مل جاتا ہے بس پھر وہ پھر اور کہیں بھٹکتا نہیں ہے۔ مجھے اپنے ایوان کی ایک بہت ہی ممتاز و محترم اور مقتدر شخصیت کو پیش کرنا ہے، تھوڑا اس کا ماسٹر بڑھا دیجئے گا، کو چاہے تو ابھی تھوڑا سا کم کر دیں، ماسٹر بڑھا دیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس خراب آواز پر بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے نا؟ اور پیچھے والے بھی کہیں گے کہ نہیں؟ میں نے سرکار سے کہا، عرض کی آتے ہی میں نے کہا آپ دم کر دیں، تو یہ میرا تجربہ ہے کہ جب اس طرح ہو تو دم کرا لیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے انسان۔ تو میں نے عرض کیا آپ صاحب عرس کے شہزادے بھی ہیں اور اس محفل کی جان بھی ہیں، رونق بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، آپ دم فرما دیجئے۔ آپ نے دعا دی اور فرمایا کہ جس کے عرس پر آئے ہیں وہ خود نظر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی خراب آواز کا کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب صاحب عرس کرم فرمائیں گے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن یہ سب بات میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے یا نہیں۔ اس آواز پر بھی سبحان اللہ کہیں۔ آپ بہت پیار کرتے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں جتنا آپ پیار کرتے ہیں مجھ سے، لیکن مجھے آج دیکھنا ہے کہ پیار کرنے والا کون ہے، کہ جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اور ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بخت اپنے جگائے بیٹھے ہیں، ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں بخت اپنے جگائے بیٹھے ہیں۔ اور حاصل کلام شعر میں توجہ چاہوں گا سادات کرام کی بھی، کہ ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ہم نہ کچھ کہا ہے آپ تو سبحان اللہ کہیں تو پتہ چلے کہ سبحان اللہ کہی ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہے سبحان اللہ سے تو یہ گونج پڑ جانی چاہیے۔ یہ حاصل کلام شعر ہے کہ ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ارے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اور اے نیازی نبی کی یادوں سے، اے نیازی نبی کی یادوں سے، ارے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اے نیازی نبی کی یادوں سے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اے نیازی نبی کی یادوں سے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تو جو دل مدینہ بنائے بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کی صدائیں لگاتا رہے گا اور صبح تک اس محفل کی رونق رہے گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے جتنے اس محفل میں تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے، دین و دنیا کی دولتیں ملیں، اور ہم اسی امید سے ایسے اعراس میں حاضر ہوا کرتے ہیں کہ ہمیں صاحب عرس کا فیضان ملے۔ یقین سے بیٹھیے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ ہر سال جب عرس کا دن آئے سارے مرید دنیا بھر سے اکٹھے ہو جائیں۔ خدا کی قسم اس پر یقین کیجئے کہ یہ لینے اور دینے کے معاملے ہیں، یہ لینے اور دینے کے ہیں، یہ لینے والے پر ہے کہ وہ کتنا لے پاتا ہے، یہ لینے والے پر ہے۔ وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں ہے۔
بس آپ اپنی جھولیاں اپنے دامن بچھائیے اور پھر شہنشاہ ولایت کا کرم دیکھیے کہ یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں سے قرآن کی محبتیں، صاحب قرآن کی محبتیں، شریعت کی محبت، طریقت کی محبت، یہ تمام نہریں یہاں سے پانی دے رہی ہیں۔ میں اپنے ایوان کی بہت ہی معتبر شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور الحمدللہ ہماری اس بزم میں میں خوش آمدید کہتا ہوں میاں طاہر نعیم صاحب کو بھی، جو انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، یو کے سے، مانچسٹر سے تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ پچھلے 17 سالوں سے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل انگلینڈ میں منعقد کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مانچسٹر میں کوئی محفل اس وقت اس انداز کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پچھلے 4-5 سال سے میں جا رہا ہوں، میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ آقا علیہ السلام کی عظیم الشان محافل نعت کا انعقاد اس دیار میں، ہر شہر میں، ہر کاؤنٹی میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کرتی ہے۔ پھر جہلم میں بھی بہت عظیم الشان اجتماع ان کا ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ثناءخواں حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں الحاج قاری محمد شاہد صاحب اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بھی اس محفل کی رونق بن چکے ہیں۔ اس وقت میں ملتمس ہوں قائد اہل سنت، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق صدر نشین تقریب، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہنشاہ ولایت کے علوم اور معارف کے پاسبان پیر سید ملے شاہ صاحب سیدہ مجدہو، شہنشاہ ولایت کے چمن کی شگفتہ کلیاں اس تقریب میں موجود ہیں، سب کو سلام اور سب کے لیے پیار اور محبت۔ شمع رسالت کے پروانوں، قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانہ رسول کی، یقینی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ برادران دین ملت، اگر آپ اس کارگاہ حیات
کہ نظام تکوینی اور نظام تشریعی میں غور و فکر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر چیز میں ایک آپ کو مقصدیت نظر آئے گی۔ آسمان ہے اور اس پر جلملاتے ستارے تو وہ بے مقصد نہیں ہے۔ زمین ہے اور زمین کی بہاریں تو وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ نے کائنات میں حیات اور موت کی تخلیق کا بھی ایک مقصد بیان کیا کہ یہ محض اس لیے ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور احسن عمل بجا لاتا ہے۔ بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک اور یہ کرے میں تخلیق نہ کرتا۔ گویا کارگاہ حیات کا بھی سبب تخلیق وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرا۔ اگر ہر کائنات کی چیز ایک مقصد رکھتی ہے تو آج کے اجتماع میں تشریف لانے والے دوستوں، میں اکابر اور خواص کی خدمت میں عرض نہیں کرتا، میں اپنے ایسے عام لوگوں کو یہ درس دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو ٹٹولیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ کیا آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں یا با مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھیے، کلام اگر معنی رکھتا ہو تو وہ ردیف ہو سکتا ہے، وہ قافیہ ہو سکتا ہے، وہ غزل ہو سکتی ہے، اور وہ تشبیب ہو سکتی ہے، اور وہ نظم ہو سکتی ہے، وہ قصیدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کلام بے معنی ہو تو وہ گپ شپ ہوتی ہے، اور گپ اکتاٹ ہوتی ہے، تھکا دینے والی چیز ہوتی ہے، نامہ اعمال کو خراب کر دینے والی چیز ہوتی ہے، اور انسان کے لیے باعث پشیمانی ہوتی ہے وہ چیز۔ اور اسی طرح جس سفر کی منزل نہ ہو، یاد رکھنا وہ آوارگی ہوتی ہے، وہ سفر بے مقصد ہوتا ہے، اور جس سفر کی کوئی منزل ہو وہ آوارگی نہیں ہوتی، سفر وہ ظفر اور کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا سفر بے منزل نہیں ہے، ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہاں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کریم کا وجود ہے۔ اس لحاظ سے ہماری حیات اور ہماری زندگی ایک مقصد رکھتی ہے۔ آئیے آج آپ عرس کی تقریب میں آئے ہیں، یہاں علوم اور معارف کی پرورش کی جاتی ہے، جہاں دلوں کو اللہ کے نور سے بھرا جاتا ہے، جہاں روحوں کے آنگن میں سنگریال کی پتھیاں نچھاور کی جاتی ہیں، جہاں کردار بنائے جاتے ہیں، جہاں تقوی کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں تزکیہ کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں حال سے نظر ہٹا کر کے ماضی کے حسین دائرے میں لے جا کر کے محمد عربی کی زیارت کرا دی جاتی ہے، جہاں اسلاف کرام کھڑے نظر آتے ہیں، جہاں ولایت کی مشکلاتیں ہیں، جہاں نبوت کی عطا ہے، جہاں رحمتوں کے دریچے واہ اور کھلے دکھائی دیتے ہیں۔ فقیر گلوگیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور مقصد بنا کر زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، اگر زندگی کا مقصد ہو تو پھر بندہ چیتھڑے بھی پہنے ہوئے ہو اور امامہ پھٹا ہوا سر میں رکھا ہوا ہو اور غربت نے اس کی ہڈیاں توڑنے سے قریب کر دی ہو اور وہ تنا بھی لے جائے اور کربلا بھی ہو تو حسین آسمانوں سے بھی بلند نظر آتا ہے۔ مقصد نہ ہو، اگر مطلب نہ ہو، اگر حیات کا
زندگی کی حکمت اور فلسفہ انسان نے نہ سمجھا ہو، اور بندہ محل میں رہنے والا کوئی یزید ہو یا یزید کا خلیف ہو، وہ بے معنی ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اور مقصد آ جائے حیات میں تو دیکھو میرا حسین کتنا حسین نظر آتا ہے کہ جامع شہادت نوش کر کے بھی سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ یاد رکھیے سورہ یاس، سورہ یاس، سورہ یاس کا پہلا لفظ ہر انسان کی توجہ کو وقت اور زمانے کی طرف پھیر دیتا ہے، لیکن ایک سبق سکھا کے آگے بڑھتا ہے کہ اس نماز کا اعتبار ہے جس نماز میں مصطفیٰ ہوں، اس روزے کا اعتبار ہے جس میں مصطفیٰ ہوں، اور اس حج کا اعتبار ہے جس میں مصطفیٰ ہوں، اور اس حیات کا اعتبار ہے جس میں مصطفیٰ ہو۔ زمانہ رسول کی قسم کر کے قرآن کہتا ہے صرف نماز عبادت معاملہ نہیں، یہ ساری کائنات اگر اعتبار پاتی ہے تو محمد عربی کے قدموں میں جا کے پاتی ہے۔ اگر کارگاہ حیات اعتبار پاتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے پاتی ہے۔ تو میری بات سننے والوں، فقیر راہ کے دو لفظ اپنے دل میں بسا لو کہ حیات کو گندا نہ کرو، زندگی کو خراب نہ کرو، تہذیب کی شمع گل نہ کرو، تمدن کا بانک پن ختم نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تہذیب تازہ رہے، تمدن تازہ رہے، اور علم و معارف کا کھوائی نہ پھوٹے، وہ جنت بن جائے، وہ فردوس بن جائے، عمل مسکرانے لگ جائے، روح مچلنے لگ جائے، اور دل کی دھڑکنیں کسی پر اولے سے دیرے سے کہوں گا، زندگی گندی ہوگی اگر یہودیوں کو دیکھو گے، زندگی گندی ہوگی اگر عیسائیوں کو دیکھو گے، زندگی گندی ہوگی اگر مغرب کے ابلیسوں کو دیکھو گے، زندگی نہا کے غسل کر کے جنت کا حسن بن جائے گی اگر میرے محمد کو دیکھو گے، کو دیکھو گے۔ نظروں کو گندا نہ کرو، دلوں کو گندا نہ کرو، دماغوں کو گندا نہ کرو، خیالوں کو گندا نہ کرو، افکار کو گندا نہ کرو، اعمال کو گندا نہ کرو، افعال کو گندا نہ کرو، دل کی جہد کو گندا نہ کرو، حیات کے لمحوں کو گندا نہ کرو، اور ہفتوں کو گندا نہ کرو، مہینوں کو گندا نہ کرو۔ اگر غیر محمد کو دیکھو گے گندے ہو جاؤ گے، محمد کے قدموں میں آ جاؤ گے، جنت کے دولہے بن جاؤ گے۔ معاف کیجئے، پتہ نہیں میری قوم کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں میری ملت کو کیا ہو گیا ہے۔ کاش کہ وہ حقیقت حیات سے نقاب اٹھا کر کے میرے مصطفیٰ کے جلوے دیکھ لیتی۔ یہودیوں نے، معاف کرنا مجھے پیر سید بلے شاہ صاحب، اب ہماری کفن کی تنیاں تیار ہیں اور ہم نے قبر میں اترنا ہے، نہ ہمیں مسلط آتی ہے، نہ ہمیں کسی کی دکان پر بکنا آتا ہے۔ ہمارا استاد احمد رضا ہے، ہم نے قسم کی ہے کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ٹکڑوں پر
خراب نہ ہو. اس بات کو سمجھو کہ ربی کنجر جو یہودیوں کا عالم ہے، اگر اس کو کوئی آدمی دھکا دے دے تو ان کا قانون کہتا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے. کیپٹل پانشمنٹ، سزائے موت ہے اس کی. جو کسی یہودی کو دھکا دے دے. اور مزے کی بات ان کا آئین لکھتا ہے کہ اگر یہودی کسی سے بٹوا چرا لے تو جس کا بٹوا چرائے اس بیچارے کو یہ حق نہیں ہے کہ بٹوا واپس مانگے. اس لیے کہ یہودی وہ کہتے ہیں Jews are super in this world. نحن ابناء اللہ.